صحافیوں کے لیے اب تک ایک انتہائی فرینڈلی گورنمنٹ ثابت ہو رہی ہے. اس کا ایک اور بہترین اقدام کہ ہمارے وہ دوست جو منورٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے کرسمس کے موقع پر بھی اسپیشل گرانٹ جو ہے وہ جاری کی گئی, اور اب ایسٹر کے موقع پر بھی اسپیشل گرانٹ کا انتظام کیا گیا ہے. اس میں ہمارے دوست چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے منورٹیز پنجاب اسمبلی بابا کرسٹوفر فیلبوس نے عمران شیخ صاحب بٹ صاحبہ جو ہماری ممبر گورننگ باڈی ہیں, ان سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس موقع پر یہاں شمولیت کی. اور میں چاہوں گا کہ ارشد انصاری صاحب اس موقع پر اپنا خطاب کریں, کیونکہ ہمارے صحافیوں کے روح رواں ہیں. 13ویں مرتبہ لاہور پریس کلب کے صدر ہیں, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری جنرل ہیں, اور انصاری صاحب سے زیادہ صحافی دوست اور صحافی کن مشکلات سے دوچار ہیں ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. انصاری صاحب بات چیت کریں گے. انصاری صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ خواجہ نصیر صاحب, صدر پنجاب اسمبلی پریس کیئر کمیٹی, سیکرٹری عمران شیخ صاحب, سابق نائب صدر لاہور پریس کلب جاوید ترکی صاحب, کرسٹوفر صاحب ہمارے پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں, چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہیں, اور منورٹیز ان کے ساتھ ہمارے دوست ہیں عمران شیخ صاحب ہیں ہمارے جوائنٹ سیکرٹری, اور شاہدہ صاحبہ ہماری گورننگ باڈی کی ممبر ہیں. شکریہ. اس میں خواجہ نصیر صاحب نے جو بات کی وہ ایگزیکٹلی ایسی ہی ہے. جو یہ مسلم لیگ موجودہ حکومت ہے کافی فرینڈلی, ابھی تک جو ہمارے گورنمنٹ سے جو معاملات چل رہے ہیں وہ کافی سموتھ ہیں. اس سے پہلے کافی ہڈلس تھی, لیکن الحمدللہ یہ بات بالکل درست ہے کہ نہ صرف مسلم لیگ نون کی اس گورنمنٹ نے فائنینشلی پریس کلب کو, جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سارا اوپر جو بجلی کا نظام ہے جو ابھی پچھلے سال لگایا, یہ سارا سی ایم پنجاب نے 1 کروڑ روپے گرانٹ دی کہ سولر سسٹم لگائیں. پھر انہوں نے ہمیں ان سے بات کی کہ یہ معاملہ ہے. پھر فیس 2 کا معاملہ ہے. وہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ کسی سے ایک پیسہ نہ لیا جائے اور سب کو کر دیے جائیں, پلاٹ دیے جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو مشکلات درپیش تھیں اب اتنی نہیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ کرسمس کا موقع ہو یا ایسٹر کا, خواجہ نصیر صاحب نے اس میں ایک برج کا کردار ادا کیا ہمیشہ. اور جو ہمارے منورٹیز سے بھائی ہیں اور معزز ممبران ہیں اس پریس کلب کے, تو ہمیشہ کرسمس کے موقع پر بھی ایک ہم نے ٹریز بھی رکھتے ہیں, ہم تقریبات بھی کرتے ہیں. ظاہر ہے دیکھیں منورٹیز کو تو آئین بھی یہ کہتا ہے کہ اس کو جتنی منورٹیز کو جو عام لوگوں کو اتنی ہی ان کا مساوی حقوق ہے. یہاں پہ مانا ہی نہیں جاتا, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منورٹیز کے جو لوگ ہیں یہ ہی ہمارے بھائی ہیں, اور یہ پاکستان میں ان کی بڑی قربانی ہے. ان کی کسی بھی قربانی ہم ہمیشہ ان کے آشنا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ منورٹیز کو زیادہ اسٹرینتھن اور پاورفل کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ موقع ہے. ان کو احساس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ منورٹیز سے ان کا تعلق ہے, ہمارے بھائی ہیں اور پاکستانی ہیں, ہم اکٹھے رہتے ہیں. مذہب کی بات نہیں ہونی چاہیے, بات ہونی چاہیے جو آئین اور پاکستان کا قانون کہتا ہے اس کی بات کریں. مذہب تو وہی ہے, سب ماننے والے ہیں. اور جب عید کے موقع آتے ہیں تو ہمارے ساتھ شانہ بشانہ میں عید مبارک کے میسج بھی ہوتے ہیں. سارا کچھ ہم نے کبھی فیل ہی نہیں کیا یہ منورٹی ہے, سارے ہمارے معزز مہمان بیٹھے, کبھی فیلنگ ہی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں پیتے ہیں, ہمیں کوئی فیلنگ نہیں ہے. اور مجھے بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے, وہ ایسٹر کا موقع ہو, عید کا موقع ہو یا کرسمس کا موقع ہو, تو بڑا بھائی چارے کے تحت ہم چلتے ہیں. انشاءاللہ ایسے ہی چلیں گے. اور یہ بڑا اس ملک میں اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں یکجا ہو کے دشمن کا مقابلہ کرنا. جو دشمن ہمارے اوپر چڑھا ہے, جو انڈیا کا جو یہ پرائم منسٹر ہے دہشت گرد مودی, اور ان کی فوج بھی دہشت گرد ہے, تو ایک پہلگرام کا واقعہ ایسے ڈال دیا پاکستان پہ, تو شرم آنی چاہیے انڈین حکومت کو اور انڈین دہشت گرد فوج کو اور اس دہشت گرد مودی کو. ایکچولی اگر پہلگرام کے واقعے میں یہ واقعی دنیا انٹرسٹ لیتی ہے کہ یہ اس کا بالکل میرٹ پہ اس کی انویسٹیگیشن ہو, تو میں تو یہاں یہی کہوں گا کہ مودی کو اور را کے چیف کو اور آرمی چیف انڈین, ان تینوں کو گرفتار کر دیں اور آپ کے بات کھل کے سامنے آ جائے گی. یہ وہ لوگ ہیں جو پلوامہ کا جو واقعہ ہوا, کیا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ یہ قوم 25 کروڑ عوام شانہ بشانہ کھڑی ہے اپنی حکومت کے, اپنی سیکورٹی اداروں کے, اپنی فوج پاکستان کے ساتھ یہ کھڑی ہے 25 کروڑ عوام. یہ بالکل گیدڑ بھپکیوں والے لوگ ہیں, ان کے پلے کچھ نہیں, اور اپنا زور آزما لیں کہ یہ کر کیا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جس دن ایک نظر بھی ان لوگوں نے ڈالی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورے 25 کروڑ عوام ان کا مقابلہ کریں گے, اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کشت فاش تو نہیں ہے جیسے پہلے ساکر ہوا. تو
تو میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مہربانی تصور صاحب آپ کی اور اس میں خالد نصیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، رام صاحب آپ کا روکی صاحب ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہمیشہ رہا ہے۔ بہرحال ہمارے پریس گیلری کمیٹی کے صدر سیکرٹری ہیں اور بڑے پاورفل آدمی ہیں، زیادہ تر یہ پریس کلب کے کاموں کے لیے اسمبلی کے اندر بیٹھ کے اور لاہور پریس کلب کی جو ہے وہ ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ آئے، اور میں آپ کو کس وقت دعوت خطاب بھی دوں گا کہ آپ بھی اپنے جو ہے وہ جنگی ہجان برپا کیا جا رہا ہے، بولتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں۔ کرسٹوفر فیلبوس صاحب وہ بات کریں اور بتائیں کہ وہاں پر کیا منورٹیز کی اس وقت حالت کیا ہے۔ جو ملک خود ہمیں الزام لگا رہا ہے اس کے اندر موجود اس کی اپنی منورٹیز کی کیا حالت ہے، وہ بات کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے تقریب اپنے آخری مرحلے کی طرف جائے گی۔ نصیر صاحب، شیخ عدنان صاحب، شیخ عمران صاحب، سہیل عالم صاحب، آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ تو یہ جو سلسلہ محبت کا ہے، جیسے کہ ابھی نثاری صاحب فرما رہے تھے، تو اسی طرح میں بھی اقلیت کا نمائندہ ہوتے ہوئے یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میری قائد، میری لیڈر سپر سی ایم پنجاب اور موجودہ حکومت جو ہے وہ اقلیت دوست بھی ہے۔ انہوں نے جو اقلیت کے لیے کام کیے ہیں ماضی میں وہ نہیں ہوئے۔ یہ جو ہماری تعداد ہے، پہلے 5,000 کا چیک تھا، اس کو بڑھا کے انہوں نے 15,000 کا کر دیا۔ منورٹی کارڈ ہے اس میں شامل، اور ڈیولپمنٹ کا ہمارا جو منورٹی ڈیولپمنٹ فنڈ تھا وہ بھی 50 کروڑ سے 2.5 ارب روپے کر دیا گیا۔ تو ہم شکر گزار ہیں گورنمنٹ کے۔ تو میں خواجہ صاحب آپ کی موجودگی میں صدر لاہور ارشد نثاری صاحب کی قیادت میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ کیونکہ یہ چیک کی جو تعداد ہے وہ بڑھ رہی ہے، تو پریس کلب کے آپ کے جتنے ملازم ہوں گے، جتنے رپورٹر، کیمرہ مین جتنے بھی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہم ایک چیک ان کی فیملی کے لیے بھی دیں گے۔ اس پہ ہم آپ کی جو تعداد ہے اس کو ڈبل کر دیں گے۔ اور رہ گئی بات اب بھارت کی، تو میں مودی سرکار سے یہی کہوں گا کہ وہ ہم سے بچا رہے۔ 1965 میں ان کی خواہش تھی کہ ہم نے لاہور جا کے چائے پلانی ہے، پینی ہے، اور وہ بڑی مشکل سے ہم نے وہ ابھینندن کو پلا کے بھیجی تھی۔ تو ان کو یہاں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ پاکستان جو ہے، پاکستان یہاں مسلمان، مسیح، ہندو، سکھ ہم سب ایک قوم ہے، اس قوم کا نام پاکستانی قوم ہے، اور ہماری جو تعداد ہے فوج کی وہ 25 کروڑ کی ہے۔ ہم اپنی حکومت کے ساتھ، اپنی پاک فوج کے ساتھ بطور پاکستانی قوم کھڑے ہیں۔ تو یہی کہوں گا کاکا بج ساڈے کو ایٹمی بم دے۔ تے پاکستان جو ہے یہ خدا کے فضل سے تا قیامت قائم و دائم رہے گا، سلامت رہے گا۔ ہمارے چرچوں میں، ہماری تمام عبادت گاہوں میں ملک کی سلامتی کے لیے، بقا کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، اور جو دنیا کو بڑا اپنے آپ کو ہیومن رائٹ کا علمدار کہتا ہے، اور جتنی ناانصافی اقلیتوں کے ساتھ ہندوستان میں ہو رہی ہیں وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہو رہی، چاہے وہ کرسچن ہو چاہے مسلمان ہو۔ تو جنگ کسی چیز کا حل نہیں، جنگ سے کبھی چیزیں بہتر نہیں ہوتی، جنگ سے ہمیشہ ہی بربادی ہوتی ہے۔ تو بس یہی پیغام ہے کہ ہمیں ہماری محبت کو یا ہماری شرافت کو یا جو ہم امن کی بات کرتے ہیں اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ آپ نے بار بار ہمیں دیکھا ہے اور بار بار آپ ہمیں آزما چکے ہیں، پاکستان نے ہمیشہ ہی آپ کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔